2021 CLC 87 یہ کیس ہے امینڈمنٹ آف پلیڈنگز کے اوپر۔ اس کیس کے اندر کچھ ایسا تھا کہ ایک سوٹ فار اسپیسیفک پرفارمنس فائل ہوتا ہے کورٹ کے اندر، اور ڈیورنگ پینڈنسی آف سوٹ پراپرٹی جو ہے تھرو میوٹیشن فردر ایلینیٹ ہو جاتی ہے۔ تو پلینٹف ایک اپلیکیشن فائل کرتا ہے فار امپلیڈنگ دی سبسیکوینٹ ٹرانسفریز ایز پارٹی ٹو دا سوٹ۔ وہ اپلیکیشن پلینٹف وڈرا کر لیتا ہے کیونکہ جو سبسیکوینٹ ٹرانسفریز ہیں وہ بھی اپلیکیشن فائل کرتے ہیں فار ایڈیشن ایز پارٹی۔ ٹرائل کورٹ وہ اپلیکیشن کو ڈسمس کر دیتی ہے، جبکہ ریویژنل کورٹ اس اپلیکیشن کو ایکسیپٹ کر دیتی ہے، اور اس اپلیکیشن کے ایکسیپٹنس کے بعد امینڈڈ پلینٹ فائل ہوتی ہے۔ امینڈڈ پلینٹ کے فائل ہونے کے بعد پلینٹف اپلیکیشن دیتا ہے فار امینڈمنٹ ان پلینٹ انڈر آرڈر 6 رول 17، اس گراؤنڈ پہ کہ اب جب یہ لوگ آ گئے ہیں تو مجھے لسٹ پینڈنس کی جو پلی ہے وہ لینے کی اجازت دی جائے۔ ٹرائل کورٹ اس اپلیکیشن کو ڈسمس کر دیتی ہے، ریویژنل کورٹ بھی اس اپلیکیشن کو ڈسمس کر دیتی ہے۔ ان آرڈرز کے اگینسٹ پلینٹف کانسٹیٹیوشنل پٹیشن فائل کرتا ہے ان دا لاہور ہائی کورٹ۔ کانسٹیٹیوشنل پٹیشن کے فائل ہونے کے بعد جج صاحب نے اس میں یہ ہولڈ کیا کہ امینڈمنٹ آف پلیڈنگز کی درخواست کسی بھی سٹیج پہ کسی بھی ٹائم پہ دی جا سکتی ہے، اور ریلائنگ اپون دی بیسک ججمنٹ آف PLD 1985 سپریم کورٹ 345، انہوں نے یہ ہولڈ کیا کہ پاور آف امینڈمنٹ جو ہے اس کو لبرلی ایکسرسائز کرنا چاہیے، اور یہ صرف اس بات پہ کہہ دینا کہ اپلیکیشن دیر سے فائل ہوئی ہے، صرف اس گراؤنڈ کے اوپر جو ہے اپلیکیشن کو ڈسمس نہیں کر دینا چاہیے۔ اس کیس کے اندر خاص طور پہ جو امینڈمنٹ ساٹ کی گئی وہ ان گراؤنڈز کو کرنے کے لیے کی گئی جو ایٹ دا ٹائم آف فائلنگ آف دا سوٹ پلینٹف کو اویلیبل ہی نہیں تھے۔ جس وقت سوٹ فائل ہوا اس وقت پراپرٹی جو تھی وہ فردر ایلینیٹ ہوئی نہیں تھی، تو وہ گراؤنڈ لسٹ پینڈنس کا گراؤنڈ جو ہے وہ پلینٹف کو اس وقت اویلیبل ہی نہیں تھا۔ ایسی امینڈمنٹ کو روکنا جو ہے وہ اس کو کہا کہ یہ کوئی مناسب پریکٹس نہیں ہے آن دا پارٹ آف دا کورٹس بلو۔ ایون ادروائز جب ایک اپلیکیشن انڈر آرڈر 1 رول 10 CPC ایکسیپٹ ہوتی ہے تو سب رول 4 آف رول 10 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نارملی اگر کورٹ ادروائز ڈائریکٹ کرے تو پلینٹ کو یا پلیڈنگ کو اس طرح سے امینڈ کیا جائے گا جس طرح سے جو پارٹی کے ایڈ ہونے کے بعد کی جو صورتحال ہے۔ تو یہاں پہ جو سبسیکوینٹ ٹرانسفریز ہیں بے شک وہ سوئم اور سنک کرتے ہیں ود دا اوریجنل ٹرانسفرر جو اس کے اندر پارٹی ہوتا ہے، جس سے وہ رائٹس اور ٹائٹل ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں، اور چاہے وہ بونا فائڈے پرچیزر ود کنسیڈریشن ہی کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی پلینٹف کو یہ رائٹ دینا کہ وہ اس کو لسٹ پینڈنس کا اور یہ دوسرے جو گراؤنڈ آف اٹیک ہیں ان کو اپنی پلینٹ کے اندر کر سکے، کیونکہ جس وقت کیس فائل ہوا تھا اس وقت یہ گراؤنڈز پلینٹف کو اویلیبل نہیں تھے۔ تو ان بیسس کے اوپر جو ہے یہ کانسٹیٹیوشن پٹیشن کو ایکسیپٹ کیا گیا اور پلینٹف کو الاؤ کیا گیا کہ وہ ایز پریٹ فار چینجز جو ہے ان کو کر سکے۔ تھینک یو سو مچ۔